بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ تو ہم جو ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، اور ہم نے جو ہے ابھی تک جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں چل رہا ہے واقعہ کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو جس چیز کا حکم دیتے تھے اس کے اپوزٹ وہ کام کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کے لیے بلاتے ہیں ہم اس کا اپوزٹ کرتے ہیں، ہمیں بھی ہمارے اندر بھی یہ ساری کمیاں آتی جا رہی ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، آج ہم 58 59 اور 60 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے، وا مطلب اور، از جب، قلنا ہم نے کہا۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، یعنی کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے کہا ادخلو داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اندر انٹر ہو جاؤ، حاضی یہ القریہ یعنی کہ القریہ اس بستی کے اندر، فقلو اور کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں، شیتما جہاں سے تم چاہو، رغدن وادخلو اور داخل ہو جاؤ، البابا یعنی کہ الباب کس کو کہتے ہیں؟ دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یعنی کہ اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں، وقولوا اور کہو، حطۃ نغفر لکم کہ جھکے سروں کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، حطۃ نغفر لکم خطایاکم اور ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین اور زیادہ دیں گے تمہیں، کیا دیں گے؟ اچھا، یعنی کہ اور بھی زیادہ ثواب بھی دیں گے، یعنی کہ ایک تو تمہیں اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کس چیز کا؟ اب کہ پہلے وہ ظلم کرتے ہیں، اسی صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل میں من سلوہ سے بھی اکتا گئے تو انہوں نے، یعنی کہ اب ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اب تم جو ہو ایک بستی میں داخل ہو جاؤ، جیسے کہ سورہ آل عمران میں آگیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جہاد کی ایک حکم کی نافرمانی کی تھی جس کی پادش میں انہیں صحرائے سینے میں مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن اس سزا یابی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحرائے میں چونکہ کوئی چھت ان کے سر پر میسر نہیں تھی تو بادل کا سایہ اللہ تعالیٰ نے کیا، من سلوہ ان کو دیا۔ اسی صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے من سلوہ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی۔ بعض روایت کے مطابق من سلوہ سے مراد نجیبین ہیں جو اس علاقے میں افطارات سے پیدا ہو گئے تھے، یعنی کہ بہت ان کو جانور جو ان کو آسانی سے مہیا ہو گیا تھا اور مینڈے کی شکل سے، اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو وہ آرام سے ان کو پکڑتے اور ذبح کر دیتے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اب تم جو ہو اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن کیسے؟ اپنے سروں کو جھکا کے رکھنا اور داخل ہو جاؤ، جو جی چاہے یہاں سے کھاؤ۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یہ فلسطین کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی شروع کر دی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، ایک تو سر جھکا کے جانا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے جانا، لیکن اب آگے پڑھیں گے انہوں نے اس چیز کو ہی بدل ڈالا، جو پڑھنے کو کہا گیا تھا اس کو اپنی زبانیں موڑ کر اس کو دوسری بات بنانی۔ اگر جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دیتے۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ آیت، فبدل الذین تو بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل دیا، قولا غیر الذی قیلا اور کیا الگ بات بنا لی، لہم فانزلنا تو نازل کیا اللہ نے، علی الذین ان پر، ظلم ان کے ظلم کی وجہ سے، رجزا من السماء آسمان سے، نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانی وہ کرتے رہے ہیں ہم نے ان پر سزا میں زمین پر ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، وسنزید رجزا من السماء بما كانوا يفسقون اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر جو ہے آسمان سے پھر عذاب نازل کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کو حطۃ نغفر کہتے جانا، لیکن جو ہے انہوں نے اس بات کو ہی بدل دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اسی صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی تو بنی اسرائیل من سلوہ سے بھی اکتا گئے، تو انہوں نے مطالبہ کیا ہم ایک قسم کے کھانے پر گزر نہیں کر سکتے، ہم زمین کے ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں، ابھی ہم آگے پڑھیں گے، اور ہمیں جو ہے اب جانا ہے، لیکن اپنے گناہوں سے
اس موقع پر ان کی خواہشات بھی پوری کی گئی اور اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرائے کے خاک چھاننے سے کی نجات دی جاتی ہے۔ سامنے ایک شہر ہے، اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہتے جانا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین۔ تو اپنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے جو تم آج تک کرتے ہو اس پر شرمندگی ہونی چاہیے، اپنا سر جھکا کر شہر کے اندر داخل ہونا۔ وہ اپنی رغبت کے مطابق حلال غذا چاہو کھاؤ، لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا۔ شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو جھکاتے سینے تان تان کر داخل ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اب تم اپنا سر جھکا کر شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، فلسطین کے اندر، لیکن انہوں نے کیا کیا، سینے تان تان کے گئے اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی اس کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جن کا مقصد مسخرہ پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سیریسلی نہیں لے رہے تھے۔ جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھائے گئے تھے وہ تھا حطۃ، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کا نعرہ لگائے وہ تھا حنطۃ، یعنی گندم، کیا، گیہوں کا دانہ۔ اللہ تو کہہ رہے تھے کہ معافی مانگو اپنے گناہوں کی، لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ حطۃ کہنا تھا، تو حنطۃ مطلب اس کو بالکل چینج کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں یہاں، فَبَدَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو بدل دیا ان لوگوں نے، ان ظالموں نے اس بات کو اور الگ بات ہی بنا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی اس بنا پر، ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ہم نہیں سوچتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کیوں کی۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں نارملی، ہم ایک آدھی چیز ہم نے پڑھ لی کہ اچھا ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں جو ہیں بندر والی بنا دی تھی، ان کے اوپر آسمان سے عذاب آیا تھا، ان کے اوپر اتنی سختی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے معجزے دیکھنے کے بعد جب کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے تو وہ زیادہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، ہمیں جو ہے کچھ بھی ہم کہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دکھا دے، پھر اس کے بعد مہلت نہیں دی جاتی نا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو مہلت دے رہے تھے، ان کو بار بار اللہ تعالیٰ معاف کر رہے تھے، اور یہ جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی ان سے کہتے تھے اس کا اپوزٹ یہ کام کرتے تھے۔ کون؟ یہودی۔ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ، اور جب ان کو پیاس، یعنی کہ اب بات کس کی ہو رہی ہے، پیاس کی، اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب انہیں پانی کی ضرورت تھی۔ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یعنی کہ ان کو پیاس محسوس ہوئی، ان کی قوم نے، ان کو پیاس لگ رہی تھی، پیاس کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پیاسے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب مطلب مارو، بِعَصَاکَ، اپنا عصا، الحجر یعنی کہ پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، تو اس سے پھوٹ پڑی، منہ اس سے، اثنتا عشرتا عینا، 12 چشمے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے پاس جو عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کو پتھر پہ مارو، اور جیسے ہی پتھر پہ مارا اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علما، در حقیقت علم ہو گیا، کل اناس مشربہم، کون سا چشمہ کس کا ہے، ان سب جو قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا اپنا چشمہ جو ہے پہچان لیا۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے، ولا، اور نہیں، تاسو فی الارض مفسدین، اور نہیں تم فساد مچاؤ زمین پر۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ پیاس، اب دیکھیے جب انسان ادھر سے ادھر، ایک تو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے وہ، اب پھر وہاں اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے، اب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو من سلوا دے رہے ہیں، اس سے اکتا گئے، اب جو ہے اللہ تعالیٰ پھر وہ پیاس محسوس ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا پانی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی مانگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ لاٹھی کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یعنی کہ ایک لاٹھی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر چلتے تھے اپنے ساتھ، وہ اسی سے ہی بہت سارے معجزے ان کے ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لاٹھی پتھر پر ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ اب جو ہے
ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں یہاں سے پانی پینا ہے. ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں رزق دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، کھانے کے لیے چیزیں دے رہا ہے، کھاؤ اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ زمین آسمان سب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اس میں کیا مت مچاؤ؟ فساد مت مچاؤ. اللہ تعالیٰ کی شکرانہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ایسے معجزے دکھا رہا ہے. یعنی کہ ایک بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ بھی اللہ دکھا، ایک طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں، جو قوم نافرمان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چاہے کتنے ہی معجزے دکھا دے، کتنا ہی سب کچھ کر دے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ ان کو ایک تو دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسپیشلی ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ بھی تو ہو جاتا ہے نا کہ کوئی انسان ہے، اس کو بہت زیادہ لاڈ مل رہا ہے، بہت زیادہ پیار مل رہا ہے، تو کہہ رہا ہے وہ سر پہ بھی چڑھ جاتا ہے اس طریقے سے. تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ہم دو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری بات مانیں گے. اور وہ ساتھ میں کیا کرنے شروع ہوئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بات کو سیریسلی نہیں لینا شروع ہوتے، مذاق میں اس کو لینا شروع کر دیا تھا. تبھی تو ان پر عذاب آتے تھے. تبھی اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ تعالیٰ میں اس لیے ڈیٹیل میں بتا رہا ہے کہ کہیں تم ان کے جیسا مت بن جانا، کہیں تم اپنے اوپر گھمنڈ نہ کر بیٹھنا، یہ مت سوچنا کہ ہمارے پاس تو قرآن آ گیا اور ہم جو ہے ہم تو سیدھے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دیں گے. اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. اور از جب کل تم، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، کہ ہم ہرگز بھی نہیں صبر کر سکتے، علی، پر، طعامن واحد، ایک ہی طرح کے کھانے پر، فدعو، تو دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج، نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے، تنبت الارض، زمین کی کیا؟ ترکاریاں، زمین کی سبزیاں، من بقلیہا، یعنی کہ زمین کی ککڑیاں، وَقِصَّائِہَا، زمین کے گندم، وَفُومِہَا، وَعَدْسِہَا، وَبَصَّلِہَا، اور ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز. وَبَقْلِهَا وَقِصَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدْسِهَا وَبَصَّلِهَا، قَالَ، کہا، أَتَسْتَبْدِلُونَ، کہ تم بدلنا چاہتے ہو، الَّذِي، اس چیز کو، ہوا ادنا چیز سے، بِالَّذِي ہوا خیر، جو بہتر ہے تمہارے لیے. اُہْبِطُوا مصرًا، تو کیا کہا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ اب تم جو ہو اتر جاؤ، کس میں؟ مصر میں. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اور جس چیز کا تم سوال کر رہے ہو وہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. وَضُرِبَتْ، اور مار دی گئی ان پر، پھینک دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنۃ، اور مسکینت، وباءوا بغضب، اور وہ کیا لے کے لوٹے؟ غضب، من اللہ، اللہ تعالیٰ کا. ذالک، یہ اس لیے ہوا، بِأَنَّهُمْ، کہ وہ کانوا ہیں، یکفرون، انکار کرتے، بِآیاتِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرنا، انبیاء، نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے. ذالک، یہ، بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے. یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے جردہ زیادتی کرتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے؟ یعتدون، اپنی زیادتی کرتے تھے، اللہ اپنی ہر بات میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے. تو اب بتایا نا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو ہے اکتا گئے تھے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں ایک ہی طرح کے، کیا، اے موسیٰ، ہمارے لیے اب جو ہے دعا کیجئے کہ ہم جو ہے منسلوا، صرف ایک ہی طرح کے کھانے پہ ہم جو ہے صبر نہیں کر سکتے، ہم نہیں کھا سکتے ایک ہی طرح کا کھانا. کیونکہ ان کے اس میں کیا تھا، وہ فرعون کے کیا تھے؟ غلام تھے. وہ دال، سبزی، سب چیزیں کھاتے تھے. پھر ایک انسان کی ایک ہیبٹ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ہی چیز کو نہیں کھا سکتا. ہم بھی اگر جو ایک ہی چیز کھائیں گے تو ہم بھی کہہ دیں گے کہ نہیں کھا سکتے نا، انسان کی اندر سے بھی آتی ہے. پھر اور پھر وہ کیا تھے، ان کو بہت زیادہ ان کے دماغ میں کچھ چلتا رہتا تھا، اور ایک ہی چیز پر وہ کیا، ہم صبر نہیں کر سکتے، اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں.
کہ جب تم نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم نے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے پروردگار سے مانگے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگایا کرتی ہیں، یعنی کہ جو زمین سے اگتی ہیں، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کے پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو غذا بہترین تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا چیزیں ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت اچھی غذا دی ہے جس میں بہت سا ان کا جو کھانا تھا نا، اس جو من سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے نازل کیا تھا، بہت زیادہ پروٹین تھا، مطلب بہت کہنا ایسی چیزیں آج کے ٹائم میں نہیں مل سکتی ہمیں۔ اس تھوڑے سے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت عمدہ کھانا ان کے لیے مہیا کرایا تھا، اور ان کی بدقسمتی دیکھے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو چینج کر دو اور ہمیں تو پیاز اور ککڑی کھانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو، ادنا چیزوں سے؟ اللہ تعالیٰ تو تمہیں بہت بہترین رزق دے رہا ہے، اسے بدلنا چاہتے ہو تم، اس کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام مسافر خیر شہر میں اتر جاؤ، بدل لینا چاہتے ہو گھٹیا چیزوں سے؟ خیر ایک شہر میں جا اترو جو وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جو تم کھانے کے لیے مانگ رہے ہو، یعنی کہ اب تم جو ہے اب تم ایک شہر آئے گا اس میں اتر جاؤ، اب جو چیزیں تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں سب وہاں ملیں گی، تم فصل اگانا، کھانا پینا وہی سب تمہیں کرنا ہوگا۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور یہ بے کسی کا ٹھپا مار دیا گیا اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا غضب یہ لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بےجیدہ زیادتیاں کرتے تھے، یعنی کہ کہتے ہیں نا بہت سے کرتے ہی جا رہے ہیں، گناہ کرتے ہی جا رہے ہیں، وہ ایسے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا اچھا تم ایسی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی چیزوں سے، ادنا چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے، اسے چھوڑنا چاہتے ہو؟ تو ٹھیک ہے، ایک شہر آ رہا ہے، اتر جاؤ وہاں جا کے کھانا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ تھی کہ ان پر ذلت کا ٹھپا مار دیا گیا، کیونکہ وہ ہر بات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، شکرانہ ادا نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ جس چیز کا انہیں حکم دیتا تھا اس کے اپوزٹ چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین آسمان سے غذائیں دے رہا، وہ اس کو چھوڑ کر معمولی غذاؤں پر آنا چاہتے تھے۔ اور پھر کیا کرتے تھے؟ جب نبی ان کو اچھی باتیں بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم کرتے تھے، تو نبیوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، ناحق بنا کسی اس کے نبیوں کو حق قتل کر دیا کرتے تھے، اور جو ہے اپنی جو ہے گناہوں میں، نافرمانی میں بڑھتے ہی جا رہے تھے، زیادتیاں وہ کرتے ہی جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان پر کیا کیا؟ ذلت کا ٹھپا ان پر لگا دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کیا لے کر لوٹے؟ غضب لے کر لوٹے۔ کیونکہ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اب جیسے ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم قرآن میں سے جو ہمیں ایزی لگ رہا ہے وہ ہم لے لیں کہ ہاں چلو ہم اس چیز کو مان لیں گے، اور جو ہمیں ٹف لگ رہا ہے وہ ہم نہ مانیں۔ ایسے ہی تو یہودی کرتے تھے، ان کے پاس تورات آئی، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شراب حرام ہے، تو جو پینے والا ہے تو اس کو مشکل لگتا تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ وہ جو تورات پڑھتے تھے ان کے پاس جاتا تھا، ان کو پیسے دیتا تھا کہ میرے لیے اسے حلال کر دو شراب کو، تو وہ پیسے لیتا تھا اور اس کے لیے اپنی قلم چلا دیتا تھا تورات میں کہ جاؤ تمہارے لیے حلال ہو گئی۔ اور کوئی ہے کسی کو سود، جیسے یہ سود ہے، کسی کو سود لینا پسند ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں مالدار زیادہ ہو جاؤں گا، وہ ان راہبوں کے پاس جاتا تھا کہ جو تورات کا علم رکھتے تھے کہ بھائی میرے لیے سود حلال کر دے، تو وہ سود حلال کر دیتے تھے، یا جس چیز کو انہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ میرے سے نہیں ہو پائے گا، یہ مشکل ہے، تو اس چیز کو وہ چھوڑ دیتے تھے، اس قرآن کا، اپنے اس قرآن کے حصے کو جو ان کے پاس تورات تھی اسے ہی وہ اپنا مٹا دیتے تھے۔ اور آج کے ٹائم میں دیکھیں مسلمان کیا کریں، مسلمان بھی تو قرآن کا جو حصہ اچھا لگتا ہے اس پر تو عمل کر لیں گے، اور جو چیز مشکل لگتی ہے، اب کوئی زنا ہو گئی، زنا عام ہو گئی، مسلمان بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی لگتا ہے کہ چلو آج کل تو فیشن ہے، ہم نہیں کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم گرل فرینڈ نہیں رکھیں گے، ہم بوائے فرینڈ نہیں بنائیں گے، تو یہ ساری چیزیں ہم نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ سارے کام آج کے ٹائم میں مسلمان کر رہے ہیں، جس جب کہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ زنا نہیں کرنا، زنا کے قریب نہیں جانا، سود کے قریب نہیں جانا، چوری نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنی۔ تو مسلمان کو جو ایزی لگتا ہے وہ تو وہ اپنا لیتا ہے قرآن میں سے، لیکن جو اسے ٹف لگتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے ہی حال کس کا تھا؟ یہودیوں کا، جو ان کو ایزی لگتا تھا تورات کی وہ بات تو وہ مان لیتے تھے، اور جو انہیں ٹف لگتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو امت ہے وہ کس کے نقش قدم پر چلے گی؟ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اتنی ڈیٹیلنگ میں ہمیں بنی اسرائیل کی باتیں بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ کیا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ ان کو ہر طریقے کے معجزہ دکھاتے تھے، ہر طریقے کی ان کو بات بتاتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہدایت دے، ہم نے جتنا پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کوئی کمی رہ گئی ہو، غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی گہرائیوں میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل پر اثر کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین سمینا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔